سے یہ تماشا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مجھے رخصت ہو کر سسرال آئے 2 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک مجھے کمرے میں نہ لے جایا گیا تھا۔ نہ جانے ان کی کون کون سی ایسی رسمیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ میرا شوہر خود تو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا اور مجھے یہاں اپنے پاگل خاندان کے بیچ پھنسا گیا تھا۔ میں اب بیٹھے بیٹھے بے حد تھک چکی تھی اور ان بے فضول کی رسموں سے اب مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے آس پاس نظریں دوڑائی تھیں تاکہ مجھے ایسا کوئی نظر آتا جس سے میں بات کر سکتی اور جو مجھے کمرے میں پہنچا آتا۔ تبھی اس مجمع میں مجھے اپنی کزن نظر آئی تھی جو یقیناً میری ڈولی کے ساتھ آئی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رسم وغیرہ کب تک ختم ہوگی تو وہ آگے سے مجھے چھیڑنے لگی۔ اسے لگا کہ مجھے کمرے میں جانے کی جلدی ہے، اس لیے میں ایسا کہہ رہی ہوں۔ وہ مجھے بولی کہ تھوڑی دیر تک ختم ہو جائیں گی، اب اتنا انتظار تو تم کر ہی سکتی ہو نا، یا تم میں اتنا صبر بھی نہیں ہے؟ میں نے اس پر 3 حرف بھیجتے ہوئے اپنا رخ موڑ دیا تھا۔ وہ اس لائق تھی ہی نہیں کہ اس سے بات کی جاتی۔ ایویں ہی خامخواہ میں میرے سسرال میں شوخی ہو رہی تھی۔ میں بلا ارادہ ہی اسے سر تا پیر دیکھتی اس کا جائزہ لینے لگی تھی۔ میرے لباس کے ہم رنگ گہرے سرخ رنگ کے کامدار لباس میں وہ اس وقت غضب ڈھا رہی تھی۔ اوپر سے بھر بھر کر کیا ہوا میک اپ اور گلے میں کھلے پڑے بال، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بھی ایک دلہن ہے۔ میں تو اس عقل کی انتھی پر حیران ہو گئی تھی۔ یہ کام تو وہ اپنی بہنوں کے سسرال میں جا کر کیا کرتی تھی تاکہ اسے بھی کوئی پسند کر لے، مگر میرے سسرال میں اس کا یوں سج دھج کر آنا مجھے سمجھ میں نہ آیا تھا۔ کیا وہ میرے سسرال میں سے بھی کسی کو پھنسانے کے چکر میں تھی؟ میں نے ارد گرد دیکھا، جتنے لوگ ستائش سے مجھے دیکھ رہے تھے اتنے ہی لوگوں کی نظروں میں اس کے لیے بھی ستائش تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کو ڈھیروں سلواتیں سنائی تھیں اور پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ کسی کو پھنساتی ہے تو شوق سے پھنسائے، میں نے کون سا یہیں پڑے رہنا ہے جو مجھے کبھی اس کی وجہ سے کوئی خفت ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد جب میری ساس نے میری نند کو مجھے کمرے میں لے جانے کے لیے کہا تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ میری تو بیٹھے بیٹھے کمر ہی اکڑ گئی تھی۔ میری نند مجھے کمرے میں چھوڑ کر یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ وہ میرے شوہر کو بھیجتی ہے۔ شوہر کے ذکر پر میرا موڈ برا سا ہوا تھا۔ میرا نام امارہ ہے اور میری عمر 37 سال ہے۔ میری پیدائش ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میری 3 بہنیں اور ایک ہی اکلوتا بھائی تھا جو کہ ہم سب میں سے چھوٹا تھا۔ بہن بھائیوں میں میرا دوسرا نمبر تھا۔ فرحین آپا کی شادی خاندان میں ہی تایا کے بیٹے زاہد سے ہوئی تھی۔ ان کی شادی کو 3 سال گزر چکے تھے اور اب میری باری تھی۔ میں 22 سال کی تھی اور کالج کے لاسٹ ایئر میں تھی۔ میں شروع سے ہی مزاجن تھوڑی سخت تھی، ذرا سی بات کا برا منا لیتی تھی اور مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس روز میں کالج سے واپس آئی تو فرحین آپا گھر میں موجود تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی تھی کیونکہ وہ پورے 6 مہینے بعد آ رہی تھیں۔ گھر کی بڑی اور اکلوتی بہو ہونے کے ناطے سسرال کی ساری ذمہ داریاں اسی پر تھیں، اس لیے اسے میکے آنے کا وقت بہت کم ہی ملتا تھا۔ اس مرتبہ بھی وہ پورے 6 مہینے بعد چکر لگا رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھ لیا کہ خیریت ہے، تمہیں اپنے سسرال سے فرصت کیسے مل گئی؟ تم یہاں آئی ہو وہ بھی رکنے کے لیے؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ سسرال کے نام سے نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی چڑ تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میری اماں کا سسرال بھی کچھ خاص اچھا نہیں تھا اور نہ ہی فرحین آپا کا۔ تائی نے تو نہ جانے فرحین آپا سے کس کس چیز کے بدلے لیے۔ اب بچے کی پیدائش کے بعد جا کر ان کی اپنی سسرال میں کوئی سیٹنگ ہوئی تھی، ورنہ تو جب بھی ملتی روتی ہوئی ہی ملتی تھی۔ اس لیے شاید میرے ذہن میں سسرال کی کوئی اچھی تعریف نہیں تھی۔ فرحین آپا مجھے کہنے لگی کہ وہ ایک خاص کام سے آئی ہیں، اس لیے یہاں رک رہی ہیں، اور خاص کام تھا میرا رشتہ کروانا۔ اگلے دن کچھ لوگ مجھے دیکھنے گھر آ گئے تھے۔ مجھے اس سب کی توقع نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی ہنگامہ کرتی، فرحین آپا مجھے اندر لے کر گئیں اور مجھے کہا کہ تم نے بس چپ چاپ ان سے ملنا ہے، باقی سب تمہاری مرضی سے ہی ہوگا، اس لیے کوئی بھی ہنگامہ مت کرنا۔ میں نہ جانے کیسے فرحین آپا کی بات مان گئی۔ وہ لوگ مجھے پسند کر کے جا چکے تھے، مگر اماں نے ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تھا۔ اماں نے فرحین آپا کے ذریعے ہی مجھ سے میری مرضی پوچھی تھی۔ میں نے کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی تھی۔ فرحین آپا نے کسی خدشے کے تحت مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا، لیکن اس بات پر بھی میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اماں ابا اتنی جلدی میری شادی کروانے کے چکروں میں پڑ جائیں گے۔ میرا جواب سن کر فرحین آپا مطمئن ہو گئی تھی۔ میرے لیے اور بھی رشتے آتے گئے تھے، یا یوں کہنا بہتر ہوگا کہ جس کا بھی دل کرتا منہ اٹھائے ہمارے گھر چلا آتا تھا۔ مجھے اب اس سب پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہر روز کالج سے چھٹیاں کر کے میں تھک چکی تھی۔ تبھی میں نے اماں سے کہا کہ اماں جدھر بیاہنا ہے بیاہ دو، مگر خدا کا واسطہ ہے یہ روز روز کی نمائش لگوانا بند کر دو۔ میں کوئی شو پیس تو نہیں ہوں کہ جسے پچھلے 2 مہینے میں 20 سے زیادہ لوگ دیکھ کر جا چکے ہیں۔ کسی ایک کو ہی فائنل کر کے جواب دے دو۔ میں اب مزید کسی کے سامنے نہیں آؤں گی اور نہ ہی کالج سے مزید چھٹیاں کروں گی۔ میں نے اماں کو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا۔ میری بات کا یہ اثر ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں ایک فیملی کو فائنل کر دیا گیا۔ عارف کا خاندان بھرا پڑا تھا۔ 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں اور سب کے سب شادی شدہ تھے۔ عارف ان سب میں سب سے چھوٹا تھا۔ بڑے دونوں بھائی علیحدہ رہتے تھے اور بہنیں بھی۔ عارف کے ماں باپ اور عارف پہلے بڑے بھائی کے ساتھ ہی رہتے تھے، مگر مجھ سے رشتہ طے ہونے کے بعد وہ تینوں الگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے جو عارف کے لیے بنایا گیا تھا۔
اماں کا خیال تھا کہ سب اپنے اپنے ہوں گے، سسرال میں کوئی زیادہ ہنگامہ نہیں ہوگا، اس لیے میں وہاں خوش رہوں گی۔ یوں میرا رشتہ عارف کے ساتھ طے کر دیا گیا۔ ہمیں تیاری کے لیے صرف 6 مہینے ملے تھے۔ میرے امتحانات کے فوراً بعد ہی میری شادی تھی۔ یہ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ میری شادی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا۔ اس روز میں گھر میں اکیلی تھی۔ اماں اور بہنیں بازار گئی تھیں، جبکہ ابا اور بھائی بھی کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ میں کمرے میں تھی جب دروازے پر گھنٹی بجی۔ جا کر دروازہ کھولا تو خالہ رضوانہ، ساتھ میں ایک لمبا چوڑا خوبرو نوجوان بھی تھا۔ خالہ رضوانہ بیوہ تھیں اور دوسرے شہر رہتی تھیں۔ فرحین آپا کی شادی پر وہ آئی تھیں، اس لیے میرے لیے انہیں پہچاننے میں کوئی مشکل نہ ہوئی، مگر اس لڑکے کو میں پہچان نہ سکی تھی۔ میں نے انہیں اندر لے آئی، تبھی خالہ نے میری نظروں کے ارتکاز میں دیکھا اور اس جوان کا تعارف کروانے لگیں۔ وہ ان کا اکلوتا چشم و چراغ فیروز اشفاق تھا۔ میں نے چائے پانی کے بعد ان کے لیے فوراً سے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ 8 سے 9 گھنٹے کا سفر تھا، کیا پتہ انہوں نے سفر کے دوران کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ کھانے کے بعد خالہ نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تو میں نے کہہ دیا کہ اماں ابا کو بہتر ہی لگا ہوگا۔ خالہ کہنے لگی کہ تمہاری ماں کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، کتنی چاہ تھی مجھے کہ تمہیں اپنے فیروز کی دلہن بنا کر لے جاؤں گی، مگر تمہاری اماں نے مجھے پتہ ہی نہیں لگنے دیا۔ اب 4 دن پہلے فون کر کے کہتی ہے کہ امارا کی شادی پر آ جاؤ، بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کرنے والی۔ خالہ رضوانہ اماں سے اچھی خاصی ناراض ہو رہی تھیں۔ فیروز کو دیکھ کر میرے دل کی حالت بھی بدلنے لگی تھی۔ کاش کہ خالہ کچھ جلدی آ جاتیں تو آج وقت کچھ اور ہوتا، مگر خیر اب کیا ہو سکتا تھا۔ ہماری باتوں کے دوران ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ صبح میں میری بہنوں نے کپڑے دھو کر چھت پر پھیلائے تھے۔ میں کپڑے اتارنے چھت پر گئی۔ فیروز میرے پیچھے آ گیا تھا۔ اس نے کپڑے اتارنے میں میری مدد کی تھی۔ کپڑے لے کر جو ہی میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا میں ڈگمگا گئی تھی۔ اگر فیروز مجھے نہ تھامتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جانی تھی۔ وہ سیڑھی تو میں ڈگمگائی تھی، مگر اس کے نتیجے میں بہت آسانی سے محبت کی پہلی سیڑھی عبور کر لی تھی۔ فیروز وہیں کھڑے کھڑے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ مہندی والی رات وہ میرے پاس آیا اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں اس شادی سے انکار کر دوں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا دل بھی اسی کا طرفدار تھا، مگر یوں عین موقع پر شادی سے انکار کر دینا بھی صحیح نہیں تھا۔ یوں بات میرے ماں باپ کی عزت پر آ سکتی تھی، جو میں کبھی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ابھی خاموش ہو جائے، میں جلد ہی کچھ نہ کچھ کر کے اسے پیچھا چھڑوا لوں گی، تم بس صبر رکھنا اور میرا انتظار کرنا۔ وہ مان گیا تھا۔ اگلے ہی دن میں عارف کے سنگ رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب دل نہ ہو تو کوئی چاہے سونے کا بن کر بھی کیوں نہ آ جائے وہ آپ کو کبھی اچھا نہیں لگتا۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ میرے سسرال والے مجھ سے بہت محبت اور عزت سے پیش آ رہے تھے، مگر مجھے ان کے پیار اور عزت سے کوفت محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا پیار اور ان کی عزت مجھے ایک ڈھونگ لگ رہا تھا۔ میری نند مجھے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں بستر سے اٹھی اور کپڑے بدل کر آ کر اپنی جگہ لیٹ گئی۔ مانا کہ آج میری سہاگ رات تھی، مگر عارف مجھے پسند نہیں تھا۔ پہلے تو پھر چلو میرے دل میں اس کے لیے کوئی گنجائش نکل آتی، مگر فیروز کے اظہار کے بعد مجھے عارف سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میرا شوہر عارف کمرے میں آیا تو مجھے لیٹے ہوئے دیکھ کر اس کے چہرے کی ساری خوشی پھیکی پڑ گئی تھی۔ شاید اسے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، تم نے کپڑے کیوں بدل لیے؟ اس کے یوں ڈائریکٹ سوال کرنے پر میں ایک لمحے کے لیے جزبز ہو گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ خود ہی مایوس ہو کر سو جائے گا، مگر وہ تو ڈائریکٹ سوال کرنے پر آ گیا تھا۔ مجھے مجبوراً اٹھنا پڑا۔ اس نے پھر سے استفسار کیا کہ میں نے اس کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ اس پر میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں نے یہ شادی اپنی ماں باپ کی پسند سے کی ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ میں تو کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میرے منہ سے یہ ساری باتیں سن کر اس کا چہرہ ایک دم بجھ سا گیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ وہ مجھ سے کوئی توقع مت رکھے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ بدل کر آنکھیں موند لی تھیں۔ دن بھر کی تھکن تھی، جلد ہی نیند مجھ پر حاوی ہو گئی اور میں سو گئی۔ وہ کب کپڑے بدل کر آیا اور کب سویا مجھے علم نہیں تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے برابر میں ہی سو رہا تھا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہی تھی، مگر پھر اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ اس روز ہمارا ولیمہ بھی تھا۔ دن میں ہی میرے میکے والے پہنچ گئے تھے۔ منزہ تو کل کی طرح آج بھی سرتا پیر سجی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے وہی مشتاق آئی تھی اور مجھے گلے لگائے مجھ سے شرارت بھرے لہجے میں گزری شب کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس کی جتنی آواز تھی وہ عارف تک بھی بآسانی پہنچی تھی، کیونکہ وہ میرے بغل میں کھڑا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میں نے اس سے نظریں چرا لی تھیں، ساتھ ہی ساتھ سخت لہجے میں منزہ کو باز رہنے کی تلقین بھی کی تھی۔ مگر وہ منزہ ہی کیا جو باز رہ جائے، وہ چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ مل کر ڈانس کرنے لگی تھی۔ سب کی توجہ ایک دم سے ہی اس کی طرف چلی گئی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو مسکرا مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں حسد پیدا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے یہ سوچ کر سر جھٹک دیا کہ میری بلا سے جسے بھی دیکھے مجھے کیا۔ اس روز بھی شوہر کے کمرے میں آنے سے پہلے میں کپڑے بدل چکی تھی، مگر اس روز میرے شوہر نے مجھ سے آ کر کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سوال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یوں ہی دن گزرنے لگے تھے۔ اس روز کے بعد سے عارف نے کبھی مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ہاں، جب کبھی ضرورت پیش آتی تو ضرورت کے وقت وہ مجھے مخاطب کر لیا کرتا تھا، یا پھر سب کے سامنے، وگرنہ کمرے کے اندر ہماری بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔
میں فون پر ہمہ وقت فیروز سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ شوہر کمرے سے باہر ہوتا تو میں کال ملا لیتی اور جب وہ کمرے میں ہوتا تو میسیجز پر۔ میرے دل میں روز بروز فیروز کی محبت بڑھ رہی تھی، وہ بھی میری محبت میں گوڈے گوڈے ڈوبا ہوا تھا۔ 5 مہینے گزر گئے تھے۔ میرا شوہر بالکل کسی اجنبی کی طرح میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس نے اس روز کے بعد سے کبھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ صبح جب میں اٹھتی تو وہ دفتر جا چکا ہوتا، رات میں واپس آتا تو کھانا کھاتے ہی چھت پر چلا جاتا تھا اور سونے کے وقت کمرے میں آتا اور چپ چاپ سو جاتا۔ اس دن میں بہت اداس تھی۔ فیروز کسی کام سے شہر سے باہر گیا تھا، 2 ہفتے تک اسے وہیں رہنا تھا۔ اس دوران اس کا نمبر مکمل طور پر بند تھا۔ مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ سسرال میں تو میرا دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پہلے تو فیروز سے باتیں کرتے کرتے کسی طرح سے دن رات گزر جاتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور اب مجھ سے ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ان دنوں میری توجہ خود بخود میرے شوہر کی طرف ہونے لگی تھی۔ میرا شوہر بہت نیک، شریف اور سادہ مزاج کا تھا، تبھی تو وہ اب تک بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اس سے دستبردار تھا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک کئی مرتبہ مجھ سے زبردستی اپنا حق وصول کر چکا ہوتا، مگر میرے شوہر نے میری مرضی کے بغیر مجھے چھوا تک نہیں تھا۔ فیروز تو ہر روز فون پر مجھے شوہر سے بچنے کے طریقے بتاتا رہتا تھا کہ ایسا کرو تاکہ وہ تمہارے قریب نہ آئے، ویسا کرو کہ وہ تم سے دور رہے، مگر مجھے کبھی بھی کچھ ایسا ویسا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ میرے ایک ہی مرتبہ کے بتانے کے بعد میرے شوہر نے دوبارہ کبھی میری طرف پیش قدمی کی ہی نہیں تھی۔ وہ بڑی اداس سی ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ گھر کے کام نپٹانے کے بعد میں صحن میں آ کر بیٹھ گئی۔ ساس سسر کل شام ہی شوہر کے بڑے بھائی کے گھر چلے گئے تھے۔ میری جٹھانی کے گھر تیسرا بچہ ہونے والا تھا، اس لیے ساس سسر وہیں رکنے گئے تھے۔ اتوار کا دن تھا، شوہر کو بھی چھٹی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کچھ روز جا کر میکے میں رہ آؤں، مگر ساس سسر کے جانے کے بعد میں نہیں جا سکتی تھی۔ شوہر ساس سسر کو گاڑی پر بٹھانے گیا ہوا تھا۔ میں فون پر اپنے اور فیروز کی گزشتہ کی گئی چیٹ پڑھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خود پر نازا ہو رہی تھی کہ مجھے اس قدر چاہنے والا شخص ملا تھا۔ ویسے تو میں تھی ہی چاہے جانے کے قابل، کوئی ایک بار بھی مجھے دیکھتا تو مجھ پر فدا ہو جایا کرتا تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے یوں ہی محبت کرتا ہوگا۔ میرے اندر سے خود بخود آواز آئی تھی۔ میرا دھیان خود بخود میرے شوہر کی جانب چلا گیا تھا۔ میرے شوہر نے تو اس رات کے بعد سے کبھی میری طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ کبھی نظر پڑ بھی جاتی تو اس کا رویہ، اس کی آنکھیں اجنبیت لیے ہوتی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کبھی کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ احساسات سے عاری ہوتا تھا، مگر ایسا کیوں ہوتا تھا؟ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، کبھی فرصت جو نہیں ملی تھی کچھ سوچنے کی۔ اب جب ذرا وقت ملا تھا تو میں نے ان باتوں کے بارے میں بھی سوچا تھا جن پر میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ میرے شوہر کا میرا ایک ہی بار منع کر دینے پر مجھ سے یوں گریز برتنا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ مرد تو بیویوں کے منہ سے کسی اور کی محبت کا سن کر آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں، نوبت تو تڑاک سے ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے، مگر میرے شوہر نے تو کوئی ری ایکشن نہ دیا تھا، نہ غصہ اور نہ ہی غم۔ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میرے شوہر کے اس رویے کے پیچھے آخر وجہ کیا تھی۔ جو کچھ میں اسے پہلی رات کہہ چکی تھی، اس کے بعد تو اس وقت تک اسے مجھے طلاق دے دینی چاہیے تھی، مگر وہ بالکل خاموش تھا۔ اس کا رویہ مجھے نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے پوچھ کر رہوں گی۔ ابھی میں ان سب سوچوں میں گم تھی کہ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے منزہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے ذرا بھی حیرت نہ ہوئی تھی، وہ اکثر اوقات میرے گھر آتی رہتی تھی۔ نہ جانے میرے سسرال آ کر اسے کون سا سکون ملتا تھا۔ میں اسے اندر لے آئی تھی۔ سلام دعا کے بعد میں نے اس کے سامنے چائے اور باقی لوازمات رکھے تو وہ مسکرا کر ان سے انصاف کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ تمہیں تمہارے سسرال میں خوش دیکھ کر مجھے تو تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے۔ قسم سے جب جب تمہیں دیکھتی ہوں نا تو مجھے سکون ملتا ہے، اس لیے تو تمہیں دیکھنے آ جاتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں میرا شوہر بھی واپس آ گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ہمارے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا منزہ نے ہمارے ساتھ ہی کھایا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر سے آنے کا کہہ کر چلی گئی تھی۔ میرا شوہر اس کے بعد تھوڑی دیر تک گھر رہا، پھر وہ بھی دوستوں کا کہہ کر گھر سے چلا گیا تھا۔ شام میں واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پکا پکایا کھانا تھا۔ پوچھنے پر کہنے لگا کہ دوستوں نے دعوت رکھی تھی، لیکن تم اکیلی تھی، اس لیے میں تمہارا اور اپنا کھانا پیک کرا کر گھر ہی لے آیا۔ مجھے ایک دم شوہر پر پیار سا آیا تھا، اسے کتنا خیال تھا میرا۔ اگلے پورے 1 ہفتے تک میں اپنے شوہر کو جانچتی رہی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا اور بہت اچھا تھا۔ اس کی اخلاق و عادات مجھے بہت پسند آئے تھے۔ اس کی شرافت اور صداقت میرا دل لے گئی تھی۔ مجھے علم ہی نہیں ہوا کہ کب میں اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی۔ یہ شاید نکاح کے 2 بولوں کا اثر تھا کہ جس نے ایک ہی ہفتے میں مجھے میرے شوہر کے قریب کر دیا تھا۔ دوسری طرف فیروز بھی میسج پر میسج کر رہا تھا، مگر میرا اس سے بات کرنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ میرا دل اس سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ محرم کی محبت کی طاقت کے آگے شاید نہ محرم کی محبت کمزور پڑ گئی تھی۔ فیروز بار بار مجھے کال کر رہا تھا، مجھے مجبوراً اس کی کال اٹھانا پڑی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ امارا کیا ہو گیا ہے، تم مجھے رپلائی کیوں نہیں کر رہی ہو؟ تو میں نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وہ کہنے لگا کہ تم مصروف رہو اور یہاں میری اماں نے میری شادی طے کر دی ہے، تم جلدی سے اپنے شوہر سے طلاق لو تاکہ میں اماں سے ہمارے بارے میں بات کر سکوں، ورنہ میری اماں میری شادی کہیں اور کروا دیں گی۔ فیروز بہت بے چین تھا۔
ایک پل کو میں حامی بھرنے لگی تھی، مگر اگلے ہی پل میں نے اسے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں طلاق نہیں لے سکتی، مجھے معاف کر دو، شاید قسمت میں ہی ہمارا ساتھ نہیں ہے۔ میں اپنی قسمت کے لکھے کو قبول کر چکی ہوں، بہتر یہی ہے کہ تم بھی خالہ جان کی پسند سے شادی کر لو۔ میرا جواب سن کر وہ بہت حیران ہوا تھا اور مجھے بہت کچھ سمجھانے لگا تھا، مگر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ میرے شوہر جیسا مرد مجھے کہیں بھی نہیں ملنا تھا۔ میں شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی اور اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتی تھی، مگر انہی دنوں میرے سسر کا انتقال ہو گیا اور میری بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ سسر کی وفات کے بعد میرا شوہر اپنا زیادہ تر وقت میری ساس کے ساتھ گزارتا تھا۔ یوں ہی مزید 2-3 مہینے بیت گئے تھے۔ فیروز کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھا اور آگے بڑھ چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کی ایک ایک نظر کے لیے ترستی رہتی تھی۔ وہ کب آ کر سوتا اور کب اٹھ کر جاتا مجھے معلوم ہی نہ ہوتا تھا، مگر اب میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ تبھی ایک روز میں نے اسے فون کر کے پوچھا کہ کس وقت گھر آؤ گے، تو اس نے رات 9 بجے کا بتا دیا۔ فون کاٹنے کے بعد میں نے اسپیشل ڈنر تیار کیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے اپنا شادی والا لباس اور زیورات نکالے اور نہا دھو کر تیار ہونے لگی۔ میں نے آج خود کو اپنے شوہر کے لیے خوب سجایا تھا۔ تیار ہونے کے بعد میں بیڈ پر بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ میں نے منہ پر گھونگھٹ ڈال لیا تھا۔ اب مجھے بے صبری سے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے گھڑی کی سوئیاں پار ہو رہی تھیں، ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر ہی میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھیں۔ یہ حالت تو میری شادی والے دن بھی نہیں تھی جو اب ہو رہی تھی۔ نہ جانے میرے شوہر کا رویہ کیسا ہوگا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ آج مجھے اس روپ میں دیکھ کر بہت خوش ہوگا اور مجھ پر فدا ہو جائے گا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے کون سی قیامت لے کر آنے والا تھا۔ میں جن خوشیوں کی متمنی تھی وہ تو میرے نصیب میں آئی ہی نہیں تھی۔ دروازے پر کھٹکا ہوا تھا۔ میں نے سر مزید جھکا دیا۔ اب میرے کان میرے شوہر کے منہ سے اپنے لیے کوئی تعریفی جملہ یا کوئی حیرانگی بھری بات سننے کے خواہاں تھی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا تھا۔ اٹھ جاؤ، وہ جگہ تمہاری نہیں میری ہے۔ نسوانی آواز پر میں نے گھونگھٹ پلٹ کر سامنے دیکھا تھا، جہاں میرے شوہر کے ساتھ ایک اور لڑکی دلہن کے لباس میں کھڑی تھی۔ میرا شوہر بھی شادی والے لباس میں تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا تھا کہ وہ دونوں شادی کر کے آئے ہیں، اور وہ سرخ عروسی لباس میں لپٹی دلہن اور کوئی نہیں میری ماموزاد کزن اور دوست منزہ تھی، جو مجھے سجے سورے بیڈ پر بیٹھے دیکھ وہاں سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جگہ میری نہیں بلکہ اس کی ہے، اس لیے میں وہاں سے اٹھ جاؤں۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا اور اس سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے، ویسے بھی تم سوال پوچھنے کا حق کھو چکی ہو۔ تم نے پہلی رات مجھے جو کچھ بتایا تھا اس پر سوال کرنا میرا حق تھا، لیکن تم اس موڈ میں نہیں تھی، اس لیے میں نے اس وقت سے لے کر ابھی تک تم سے نہ تو کوئی سوال پوچھا اور نہ کبھی تم پر کوئی حق جتایا، اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی وہی کرو جو میں نے کیا تھا۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ میں نے بہت واویلا کیا، مگر ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ منزہ نے میرے شوہر کو ولیمے والے دن ہی پھنسا لیا تھا۔ اس وقت میرا شوہر مجھے طلاق دے دینا چاہتا تھا، کیونکہ باقی مردوں کی طرح اسے بھی گوارا نہیں تھا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو، مگر منزہ نے اسے روک دیا کہ ایسے نہیں، ایسے سارا الزام تم پر آئے گا اور وہ معصوم بن کر اپنے عاشق سے شادی کر لے گی۔ یوں مجھے برباد کرنے کے لیے میرا شوہر اور منزہ دونوں ایک ہو گئے تھے، اور آج میرے شوہر نے 1.5 سال پہلے کہے گئے میرے الفاظ میرے ہی منہ پر مار دیے تھے کہ وہ منزہ سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں اس سے کسی قسم کی کوئی توقع نہ رکھوں۔ میں برباد ہو گئی تھی، نہ شوہر اپنا رہا تھا اور نہ ہی محبوب۔ کہاں جاتی، کسے کہتی، میری اپنی غلطی تھی۔ ساری رات میں کمرے کے دروازے کے آگے ٹھنڈے ٹھار فرش پر بیٹھی رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں نے منزہ سے کہا کہ تم نے میرا گھر برباد کر کے اچھا نہیں کیا، تو وہ مجھے کہنے لگی کہ شکر کرو تم اب تک اس گھر میں موجود ہو۔ جو کچھ تم نے اپنے شوہر کے ساتھ سہاگ رات کو کیا، اگر میں ہوتی تو تمہارا شوہر ولیمے والے روز ہی تمہیں 3 لفظ بول کر فارغ کر دیتا۔ مجھ سے لڑنے کے بجائے میرا احسان مانو کہ میں نے اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا رہنے دیا۔ اب زیادہ اچھی بننے کی ضرورت نہیں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ فیروز میاں کے عشق میں تم کہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے نا تو چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہو، ورنہ تمہاری محبت کے قصے پورے خاندان میں مشہور کر دوں گی۔ تمہاری بے شرمیاں صرف تم، میں اور تمہارا وہ عاشق جانتے ہیں۔ اگر میں نے وہ سب عارف کو بتا دیا نا تو عارف کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے دے گا، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ ہر حد پھلانگ چکی ہو۔ منزہ کی بات سنتے ہی میرے چہرے کا رنگ سفید پڑا تھا۔ بے ساختہ میری آنکھوں کے سامنے وہ وقت گھوما تھا جب مہندی والی رات میں اور فیروز ایک دوسرے میں گم ہو کر سب کچھ بھول گئے تھے۔ اس رات مجھے شک ہوا تھا کہ کوئی ہمارا راز جانتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ منزہ ہوگی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرا بڑا پن سمجھو کہ میں نے تمہارے راز پر پردہ ڈالے رکھا ہے، ورنہ عارف جیسے شریف مرد کو دھوکہ دینے پر میرا دل کر رہا تھا کہ تمہاری اصلیت چیخ چیخ کر دنیا کو بتاؤں۔ تمہیں مجھے عارف کے ساتھ قبول کرنا ہوگا جیسے میں نے تمہیں قبول کیا ہے، ورنہ تم جا سکتی ہو۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہوگا، وہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا۔ میں جو اپنے شوہر کے گھر کی رانی تھی، اب اپنے سسرال میں ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ یہ سب کیا دھرا میرا اپنا تھا، میری بربادی میں میرا اپنا قصور تھا۔ سسرال کی ملکہ سے ملازمہ تک کا سفر میں نے خود طے کیا تھا۔ میرے شوہر کو تو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔
شادی کے 1 مہینے بعد ہی اسے منزہ کی طرف سے خوشخبری مل چکی تھی، جس کے بعد سے وہ مجھ سے مزید دور ہوتا چلا گیا۔ میرے سسرال اور میکے والوں نے میرے شوہر اور منزہ کو بہت برا بھلا کہا تھا۔ اس پر منزہ نے سب کو کہا کہ امارا بانجھ ہے، کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس لیے عارف نے اس سے دوسری شادی کی ہے۔ سب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے منزہ کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اسی میں میری عافیت تھی۔ عارف دن رات منزہ کے نخرے اٹھاتا نہ تھکتا تھا۔ کاش میں نے پہلی رات وہ غلطی نہ کی ہوتی تو عارف میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، لیکن میں نے خود شادی کی پہلی رات ہی اسے خود سے متنفر کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے اتنا متنفر ہو گیا تھا کہ پھر دوبارہ کبھی لوٹ کر میرے پاس نہیں آیا۔ میری ساس مجھے عارف سے بالکل دور دیکھتی تو انہیں دکھ ہوتا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاس بلا کر بٹھاتی اور مجھے سمجھاتی کہ شوہر کو اپنے ہاتھ میں رکھو، بھلے ہی تم اسے اولاد نہیں دے پائی مگر تم اس کی پہلی بیوی ہو، اس پر تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ منزہ کا، مگر تم نے تو شوہر کو پلیٹ میں سجا کر سوتن کو پیش کر دیا ہے، جیسے تم پر سے اس کے سارے حقوق ختم ہو گئے ہوں، اور خود کونے سے لگ کر بیٹھ گئی ہو۔ کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی ساس کی اپنے لیے اتنی فکر دیکھ کر میری آنکھیں نم ہونے لگتی تھیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ان کی بہو شادی سے پہلے جو کچھ کر چکی ہے تو وہ مجھے کبھی منہ بھی نہ لگاتی۔ اس دن منزہ صبح ہی تیار ہو گئی تھی اور عارف کے ہمراہ ہی ناشتے کی میز پر آئی تھی۔ میں ناشتہ لگا چکی تھی جب میرا شوہر میری ساس سے کہنے لگا کہ منزہ کا اپنے میکے جانے کا دل کر رہا ہے، اس لیے وہ دفتر جاتے ہوئے اسے وہاں چھوڑ جائے گا۔ میری ساس نے ناشتے کا کہا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ناشتہ باہر ہی کرنا ہے۔ میں ٹیبل پر سجے لوازمات کو دیکھ کر رہ گئی تھی جو منزہ کے رات میں ہی لمبی چوڑی فہرست دے کر بنانے کا کہنے کے بعد تیار کیے تھے۔ مگر منزہ میں نے یہ سب دل سے تمہارے لیے تیار کیے تھے، میں چاہنے کے باوجود بھی تمہارے حکم پر تیار کیے تھے نہ کہہ سکی تھی۔ منزہ کہنے لگی کہ کوئی بات نہیں، تم اور اماں کھا لینا۔ میں نے کہا مگر یہ سب تمہاری پسند کے ہیں۔ تو اس پر منزہ نے منہ بنایا تھا اور کہنے لگی کہ ہمارا یار کیا فرق پڑتا ہے کس کی پسند کے ہیں کس کی پسند کے نہیں، ویسے بھی تمہاری کون سی کوئی ایک پسند ہے، آج یہ تو کل وہ، اچھے سے جانتی ہوں میں تمہیں، کپڑوں کی طرح تو تمہاری پسند بدلتی ہے۔ خیر عارف کو دیر ہو جائے گی، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ منزہ باتوں باتوں میں پھر سے مجھ پر طنز کر گئی تھی۔ سب کے سامنے تو وہ میرا ایسے خیال رکھتی تھی جیسے میری سگی بہن ہو، اور پیٹھ پیچھے جو سلوک اب اس نے میرے ساتھ کرنا شروع کر دیا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ سوتن کا عذاب کیا ہوتا ہے یہ مجھے اچھے سے سمجھ آنے لگا تھا۔ اس کو 6واں مہینہ لگا ہوا تھا۔ اس رات بہت تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میرا شوہر گھر پہنچا تو مکمل بھیگا ہوا تھا۔ میری ساس نے منزہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ اس موسم میں اسے ساتھ لانا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے فون کر کے ہی منع کر دیا تھا کہ وہ صبح ہی اسے لے آئے گا۔ کپڑے بدلنے تک میرے شوہر کو اچھی خاصی ٹھنڈ لگ چکی تھی اور اسے بخار ہونے لگا تھا۔ کھانے کے بعد ساس کے کہنے پر میں نے اسے قہوہ بھی بنا کر دیا تھا مگر اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں قہوے کے خالی کپ لے کر کچن میں آئی تاکہ ان کو دھو کر رکھ سکوں۔ تبھی میری ساس جو ابھی عشاء پڑھ کر فارغ ہوئی تھی میرے پیچھے کچن میں چلی آئی تھیں۔ انہوں نے مجھ سے عارف کے بارے میں پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ بخار مزید بڑھ گیا ہے لیکن میں نے دوا دے دی ہے، انشاءاللہ جلد اتر جائے گا۔ میری ساس کہنے لگیں کہ میں ایک نظر اسے دیکھاؤں۔ ساس میرے شوہر کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں جبکہ میں اپنے کمرے کی طرف۔ ابھی میرے ہاتھ کمرے کے ہینڈل پر ہی تھے کہ تبھی میری ساس کی آواز آئی، امارا وہاں کہاں جا رہی ہو؟ شوہر بیمار ہے اور تمہیں سونے کی پڑی ہے، یہاں آؤ میرے ساتھ، آج تم عارف کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی رکو گی۔ میں نے انکار کرنا چاہا تھا مگر میری ساس نے میرے انکار کو کسی خاطر میں نہ لایا تھا اور زبردستی مجھے میرے شوہر کے کمرے میں لے گئی تھیں۔ ساس کہنے لگیں کہ یہی وقت ہے، اپنے شوہر کو اپنے قریب کرو، اس کے ساتھ رہو، اس کے پاس رہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں شوہر کے پاس چلی گئی تھی۔ اس کو بہت شدت کا بخار تھا۔ بخار میں وہ میرے قریب ہو گیا تھا لیکن جب صبح اٹھا تو وہ گزشتہ رات بھول چکا تھا۔ میں نے بھی یاد کرانے کی کوشش نہ کی تھی۔ 2 دن بعد منزہ واپس آ گئی تھی۔ وہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو وہ کہنے لگی کہ کہیں تم نے میری غیر موجودگی کا فائدہ تو نہیں اٹھایا۔ میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کیوں تمہاری غیر موجودگی میں فائدہ اٹھانے لگی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا میرا بھی ہے۔ میری بات اس کے سر پر لگی، تلووں پر بجھی۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ لیا اور کہنے لگی کہ 3 دن میں گھر سے غائب کیا رہی، تمہارے تو پر ہی نکل آئے ہیں، پہلے 1.5-2 سال تک تمہیں یہ حق یاد نہیں آیا، تب تک تو میں بھی نہیں تھی، پھر کیوں اپنا حق نہیں جتایا؟ 2 سال تک تو شوہر کو قریب نہیں آنے دیا اور اب اچانک سے میرا بھی حق ہے کا پرچم لیے نکل پڑی ہو۔ عارف سے دور رہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں آنسو چھپاتی پیچھے مڑی تو سامنے میری ساس کھڑی تھیں اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ یقیناً سب سن چکی تھیں۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھ سے استفسار کرنے لگیں کہ ابھی جو کچھ منزہ کہہ کر گئی ہے وہ سب کیا ہے۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی تھی مگر میری ساس نے سختی سے مجھے کہا کہ انہیں صرف سچ سننا ہے۔ چاروں ناچار مجھے انہیں سچ بتانا ہی پڑا تھا کہ کیسے شادی سے 1 ہفتہ پہلے میں فیروز سے ملی اور کیسے مہندی والے رات ہم دونوں کے درمیان کے سارے پردے گر گئے تھے، اور یہ بھی کہ کیسے 2 سال تک میں نے عارف کو اپنے قریب آنے سے روکا رکھا تھا۔ ساری بات بتانے کے بعد میں اپنی ساس کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ جو چاہے مجھے سزا دے، میں اف نہیں کروں گی، مگر میرے میکے میں کسی کو کچھ بھی نہ بتایا جائے اور نہ ہی عارف کو۔ میں اپنی غلطیوں پر نادم تھی۔
میں جانتی تھی کہ جو گناہ مجھ سے ہوا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا، مگر توبہ کا راستہ تو کھلا تھا نا۔ اگر سچے دل سے توبہ کی جائے تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ میں نے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ جب سے مجھے اپنے گناہ کا احساس ہوا تھا، مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ میری ساس کہنے لگی کہ شادی سے پہلے تم نے جو کیا سو کیا، مگر شادی کے بعد جو تم نے کیا وہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نے خود ہی اپنا گھر برباد کیا ہے۔ تم جانتی ہو یہ رشتے کس قدر نازک ہوتے ہیں، اور تم نے پہلی ہی رات اسے مزید کمزور کر دیا تھا۔ اب تم کچھ بھی کر لو، تم عارف کے دل میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو کہ منزہ کا ہے۔ ایک تو وہ اس کی من چاہی ہے، اور دوسرا اسے اولاد کی خوشی دینے جا رہی ہے، اس لیے اس کے دل پر تو وہی راج کرے گی۔ مرد بہت عجیب ہوتے ہیں، ایک مرتبہ اگر ان کے دل میں اپنا مقام کھو دیں تو پھر چاہے لاکھ کوششیں بھی کر لے وہ ان کے دل میں اپنا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ لیکن میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تم بالکل ہی کوشش چھوڑ دو، تمہیں اس کے دل میں خود ہی اپنی گنجائش نکالنی ہوگی۔ ساس کی باتوں نے مجھے نئی امید دی تھی۔ میں عارف کا دل جیتنے کی پوری کوشش کرنے لگی تھی۔ میری تو کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی تھی، البتہ میری اولاد نے میری راہیں آسان کر دی تھیں۔ منزہ کا آخری مہینہ تھا جب مجھے خوشخبری ملی تھی۔ میری خوشخبری نے تو منزہ کا دماغ ہی خراب کر ڈالا تھا۔ اوپر سے جب عارف نے اس معاملے میں حیرت کا اظہار کیا تو منزہ کو موقع مل گیا۔ وہ اسے کہنے لگی کہ ضرور اس کے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، تم اس کے قریب بھی نہیں گئے، پھر تم سے بچہ کیسے ہو گیا؟ عارف بھی اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کرتا گیا کہ یہ بچہ اس کا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے۔ میں نے عارف کو صفائیاں دینے کی بہت کوشش کی، مگر عارف کو یقین دلانا مشکل تھا۔ اسے میری ہر بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ وہ تو بھلا ہو میری ساس کا جس نے عارف کو وہ طوفانی بارش والی رات یاد دلائی تھی۔ تب جا کر عارف کو بھی مجھ پر کچھ یقین ہوا تھا۔ منزہ نے پیاری سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی کی پیدائش نے اسے بھی سمجھ بوجھ دے دی تھی۔ اس کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس نے مجھ سے اپنے تمام گزشتہ رویوں کی معافی مانگی تھی، کیونکہ اب وہ خود بیٹی والی ہو گئی تھی۔ پھر بیٹی کی پیدائش کے چند مہینے بعد اس پر انکشاف ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ بھی لاسٹ سٹیج کا۔ اس کے پاس بہت کم وقت بچا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ غلط کرتی آئی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی مجھے سونپتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی ہی بیٹی سمجھنا اور میرے کیے کا بدلہ کبھی بھی اس سے نہیں لینا۔ اس کے شرمندہ ہونے پر میں نے اسے معاف کر دیا تھا۔ آخرکار غیر تو وہ بھی نہ تھی جو اس نے میرے ساتھ کیا، وہی اگر میں اس کے ساتھ کرتی تو اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا۔ میں نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا۔ میرے آخری دن چل رہے تھے۔ اپنی بیماری کے باوجود میں نے اس کے آخری وقت میں اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ یہی چیز میری ساری غلطیوں کا مداوع کر گئی تھی، اور میں نے عارف کے دل میں وہ مقام حاصل کر لیا تھا جو ہر شادی شدہ عورت کا ہوتا ہے۔ منزہ نے اپنا آخری وقت ہمارے ساتھ بہت اچھا گزارا تھا، اور پھر ایک روز وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی موت کے 15 دن بعد میں نے بیٹے کو جنم دیا تھا، جس نے عارف کی توجہ اپنی طرف کر کے اسے منزہ کے دکھ سے نکلنے میں مدد کی تھی۔ آخرکار خوشیوں کا سویرا ہو گیا تھا۔ میں اب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔